گاؤں میں جو سرسبز جنگلات کے قریب واقع تھا، ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی جس کا نام سنڈریلا تھا۔ سنڈریلا اپنی سوتیلی ماں اور بہنوں کے ساتھ رہتی تھی، جو کہ اگرچہ زیادہ ظالم نہیں تھیں لیکن اکثر اسے نظر انداز کر دیتی تھی اور سب سے زیادہ تھکا دینے والے کام دیتی تھی۔ اس کے باوجود سنڈریلا خوش اخلاق اور پر امید رہتی تھی۔ وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوشی تلاش کرتی تھی۔ اسے دستکاری کا خاص شوق تھا اور وہ اپنے فارغ وقت میں عام چیزوں سے خوبصورت اشیاء بناتی تھی۔ ایک دن جب وہ ندی کے پاس سے گزر رہی تھی تو اس نے دو گاؤں والوں کی گفتگو سنی۔ وہ ایک پراسرار اور جادوئی بازار کے بارے میں بات کر رہے تھے، جو سال میں صرف ایک بار جنگل کے بیچ میں ظاہر ہوتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس بازار میں حیرت انگیز چیزیں اور نایاب خزانے ملتے تھے جو کسی کی قسمت بدل سکتے تھے۔ جادوئی بازار کی کہانیوں سے متجسس ہو کر سنڈریلا نے اسے ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ جس دن یہ بازار لگنا تھا وہ صبح سویرے نکل پڑی، جنگل کے بیچ میں چلتی رہی، دور سے موسیقی کی آواز اور عجیب خوشبو کا پیچھا کرتی رہی۔ پھر وہ ایک ایسی جگہ جا پہنچی جہاں رنگ برنگے سٹالوں کا ایک شاندار سلسلہ تھا۔ ہر ایک منفرد اور جادوئی چیزیں بیچی جا رہی تھیں۔ وہاں ایسے سٹال تھے جہاں ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے جادوئی کپڑے بیچے جا رہے تھے، ایسی دوائیں تھیں جو ہمیشہ کی خوشی دیتی تھیں، اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو اندرونی روشنی سے جگمگا رہی تھیں۔ سنڈریلا بازار میں گھومتی رہی، مناظر اور آوازوں کو دیکھ کر حیران ہوتی رہی۔ اس کی ملاقات کئی دلچسپ کرداروں سے ہوئی، جن میں ایک باتیں کرنے والی بلی بھی شامل تھی جو اچھے مشورے دیتی تھی، اور ایک خوش مزاج نان بائی بھی تھا جس کی روٹی کبھی باسی نہیں ہوتی تھی۔ ایک سٹال پر اس نے خوبصورت ہاتھ سے بنی ہوئی زیورات کی کلیکشن دیکھی۔ جب وہ ایک نازک ہار کو دیکھ رہی تھی تو سٹال کی مالکن، ایک مہربان آنکھوں والی بوڑھی عورت، اس کے قریب آئی۔ ہیلو میری پیاری، عورت نے کہا، تمہیں خوبصورتی کی پہچان ہے، یہ ہار بہت خاص ہے، کہا جاتا ہے کہ پہننے والوں کو خوش قسمت بناتا ہے۔ سنڈریلا کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوئے عورت مسکرائی۔ میں دیکھ سکتی ہوں کہ تمہارے دل میں مہربانی ہے، اسے تحفے کے طور پر لے لو، شاید یہ تمہیں وہ خوش قسمتی دے جو تمہیں چاہیے۔ شکریہ، اور جوش کے ساتھ سنڈریلا نے ہار قبول کیا اور بازار کی سیر جاری رکھی۔ جب شام کا وقت آیا تو اسے احساس ہوا کہ اب گھر واپس جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے بازار کے دکانداروں کا ان کی مہربانی کے لیے شکریہ ادا کیا اور جنگل کے راستے واپس چل پڑی۔ اس رات جب وہ بستر پر لیٹی تھی، سنڈریلا جادوئی بازار اور ہار کے بارے میں سوچتے ہوئے سو نہ سکی۔ اس نے ہار پہنا اور اسے اپنے اندر ایک گرم، آرام دہ روشنی محسوس ہوئی۔ اچانک اس نے تخلیقی صلاحیتوں اور تحریک کی لہر کو محسوس کیا۔ وہ بستر سے اٹھی اور پہلے سے کہیں زیادہ جوش و خروش کے ساتھ دستکاری کرنے لگی۔ صبح تک اس نے سب سے خوبصورت اور پیچیدہ چیزیں بنائی تھیں جو اس نے کبھی نہیں بنائیں۔ اگلے چند ہفتوں میں سنڈریلا کی تخلیقات نے گاؤں والوں کی توجہ حاصل کی۔ انہوں نے اس کی مہارت اور کاریگری کی تعریف کی، اور جلد ہی وہ اپنی چیزیں مقامی بازار میں بیچنے لگی۔ اس کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنیں اس کی کامیابی دیکھ کر اسے زیادہ عزت اور مہربانی سے پیش آنے لگیں۔ ایک دن جب وہ اپنی دستکاری بیچ رہی تھی، ایک امیر تاجر اس کے پاس آیا۔ اس کی صلاحیت سے متاثر ہو کر اس نے اس کی تخلیقات کو شہر کے بڑے بازار میں لے جانے کی پیشکش کی، جہاں انہیں زیادہ قیمت مل سکتی تھی۔
سنڈریلا مان گئی اور جلد ہی اس کا نام خوبصورت اور منفرد چیزوں کے لیے دور دور تک مشہور ہو گیا۔ اپنی نئی کامیابی کے ساتھ سنڈریلا نے اپنے گاؤں والوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی آمدنی کا استعمال ضرورت مندوں کی مدد کے لیے کیا، ایک اسکول قائم کیا جہاں دستکاری سکھائی جاتی تھی اور مقامی یتیم خانے کی مدد کی۔ اس کی مہربانی اور سخاوت نے اسے سب کے دلوں میں بسا دیا۔ اگلے سال جب جادوئی بازار دوبارہ ظاہر ہوا، سنڈریلا دوبارہ واپس گئی، اس بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جس نے اسے ہار دیا تھا۔ اس نے عورت کو اسی اسٹال پر پایا جو مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کر رہی تھی۔ تم نے بہت اچھا کام کیا میری پیاری، عورت نے کہا۔ تم نے اپنے تحفے کا صحیح استعمال کیا اور بہت سے لوگوں کو خوشی دی۔ یاد رکھو، حقیقی جادو اشیاء میں نہیں بلکہ اس شخص کے دل میں ہوتا ہے جو انہیں استعمال کرتا ہے۔ سنڈریلا نے عورت کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گاؤں واپس آ گئی۔ اس کا دل شکر گزاری اور خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی تخلیقات بنانا اور اپنی صلاحیتیں دوسروں کے ساتھ بانٹنا جاری رکھا، یہ جانتے ہوئے کہ حقیقی جادو اس کی مہربانی اور سخاوت میں تھا۔ وہ ہمیشہ خوشی سے جیتی رہی، نہ کسی شہزادے یا کسی رقص کی وجہ سے، بلکہ اس لیے کہ اس نے اپنی حقیقی صلاحیت کو دریافت کیا اور اسے دنیا کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا۔ Subscribe my channel and press the bell icon for princess and fairy tales.